بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ ایکو فل بند کر کے آواز سادی کر دیں جی، مہربانی آپ کی۔ رب کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ رحمت کا صدقہ ہے کہ قبلہ استاد القرہ عرصہ دراز سے خدمت قرآن کرنے والے قاری قرآن قاری محمد سفیان عطاری مدد اللہ العالی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی احباب ہیں، بالخصوص حاجی غلام خالق صاحب، حاجی غلام خالق صاحب چودھری، عامر گجر صاحب، حافظ عبداللہ، عمران بھائی خلیل کمبو صاحب، اس کے علاوہ محمد احسان صاحب، شہباز بھائی، اور اسی طرح جمیل کمبو صاحب، اور اسی طرح عظیم بھائی، اور جتنے بھی رفقا ہیں جن کے توسط سے آج ایک اللہ کے مبارک گھر کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال اس کے بدلے جنت میں حضور کا پڑوس عطا فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے جی، بڑے لطف اور سرور کی بات ہے کہ دیکھیں اللہ کے ایک گھر کا مزید یہاں پہ اضافہ ہو گیا ہے چاندہ قلعہ کے اندر۔ میں چونکہ قبلہ قاری صاحب کے ساتھ عرصہ دراز سے تعلق رکھتا ہوں، یہ 10-15 منٹ کی گفتگو ذرا مہربانی کریں، خطاب پھر ہوتے رہیں گے، آج ایک پیغام ہی دینا ہے تو ویسے بھی جمعہ یہ فقیر ادھر پڑھائی کرے گا، خطاب ادھر یہی فقیر کرے گا، تو موضوعات بھی بڑے ہیں اور علم کے لحاظ سے بھی اگر باتیں بیان کرنے لگے تو کافی ہو جاتی ہیں۔ تو قاری صاحب سے میرا عرصہ دراز سے تعلق ہے اور بڑے شفیق استاد ہیں، اور بڑی محنت جس کام کا یہ عزم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے یہ سارے کا سارا ان کا جو خدمت اسلام کے حوالے سے کام ہے، ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے، اور جس نے بھی ایک، میں چونکہ مجھے جب قاری صاحب نے عصر کے بعد فون کیا کہ آپ کا بیان ہوگا، مجھے نہیں تھا علم کے بیان چونکہ میں نے ہی کرنا ہے، میرے علم میں تو یہی تھا کہ پیر زمان اللہ نوری صاحب جو چاندے قلعہ کی معروف شخصیت ہے ان کا بیان ہے، تو میں تو میزبانی کی صورت میں تو انہوں نے فون کر کے کہا بیان بھی آپ نے کرنا ہے اور ادھر پہلے بھی آپ نے ہی آنا ہے، تو خطیب جو ہوئے تو میں نے کہا جی خطیباں دا کام تے آخر تے آنا ہے، آکھیا ہے اوہو جی محفل والا خطیب نہیں، یہ پہلے ہی آنا پینا ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ محبت تھی تو ہم انشاءاللہ پہلے آئے، تو اسی وقت جب انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ آپ نے گفتگو کرنی ہے تو میں نے ایک کتاب کھولی، چند احادیث پڑھی اور وہی میری گفتگو ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے، اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث میں نے بھی جب پڑھی اور آپ نے بھی سنی، یقیناً جو صاحب فہم لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا یار یہ پورا گھر جو بنائے گا اس کا ہی جنت میں
اس کا ہی کوئی جنت میں مقام ہوگا کہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ ہمارے جیسا بھی کوئی تھوڑا بہت حصہ ڈالے تو اسے بھی کوئی بینیفٹ ملے گا, کوئی بونس ملے گا جنت میں. تو آؤ میں تمہیں اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ سناتا ہوں. میرے امام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا, فرمایا کہ یہ جو من بنا للہ مسجدن, اہل علم حضرات بیٹھے ہیں, کہا یہ جو مسجدن دے اتے جڑیاں دو زبراں آئیاں نے نا, تنوین آئی ہے, اے تقلیل واسطے وے, یعنی چھوٹا موٹا بھی حصہ مسجد واسطے پا دے گا. تے فرمایا بن اللہ لہو بیتن, تے جڑی بیتن اتے دو زبراں آئیاں یہ تعظیم واسطے نے. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کی شرح میں فتاویٰ رضویہ کی دوسری جلد میں لکھا, فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک گھر بناتا ہے, اور اس کی تشریح میں لکھا وَلَوْ كَمَفْحَسٍ, ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی گھر بنائے گا, اللہ جنت میں عظیم الشان اس کا محل تیار کر دے گا. چڑیا کا گھونسلہ کتنا, بولیے ذرا کتنا. نعت خانہ بڑا بلایا جیتے بولن دا ٹائم ہوتا اتھے بندے بول دے نہیں. فرمایا لو کمفحسن, ایک چڑیا کا جو گھونسلہ ہوتا ہے نا, اس گھونسلے کے برابر بھی کسی نے حصہ ڈال دیا نا, تو یہ بھی جنت میں عظیم الشان محل کا مالک ہوگا. تو اب جس نے حصہ ڈالا ہے بالواسطہ بلا واسطہ, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, مجھے رب سے امید ہے کہ اللہ اسے جنت میں محل عطا کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے نا, یہ مسجد یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ مکمل دین یہاں سے پھیلا ہے, اور یہ کوئی عام کوئی سادے بادے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ مسجد کو, بلکہ ہر مومن کا حق بنتا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف آئے نا, تو امام بہقی نے روایت لکھی ہے کہ امام بہقی فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینے آئے تو جب جگہ مسجد نبوی کی خریدی گئی, تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کے لیے جو اینٹ اٹھائی گئی تھی وہ امام الانبیاء نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھائی تھی. یہ مزدوروں اور مستریوں کے علاوہ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ ماڑے بندے کا کام ہے, ہم تو ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ادھر بیٹھنے آئے ہیں. مسجد کی صفائی کرنا, مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ ڈالنا, حصول برکت کے لیے اس کی اینٹیں اٹھانا, حصول برکت کے لیے اس کے وضو خانے دھونا, ایک ایک بات پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیثیں موجود ہیں. بلکہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو پہلی اینٹ نبی پاک نے اٹھائی, دوسری صدیق نے اٹھائی, تیسری فاروق اعظم نے اٹھائی. مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالنا 4 یاروں کی بھی سنت ہے, اور نبی پاک کی اپنی بھی سنت مبارکہ ہے. اصل کام مسجد بنانا تو چلو اصل کام ہے ہی ہے, لیکن بنیادی کام یہ ہے مسجد کو تعمیر کرنا ہے. مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد اس کو آباد کرنا ہے. مسجد آباد ہی خوبصورت لگتی ہے, اور اس کو آباد کرنے کا پہلا حق محلے داروں کا ہے. وہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے ادھر بھیجیں. جب رب کا قرآن ادھر پڑھا جائے گا, جب رب کا قرآن صبح ہوگی یاسین والقرآن الحکیم, اور جب شام کو بچے قرآن پڑھیں گے, جب بڑے لوگ آئیں گے ممبر پر قالا قالا رسول اللہ ہوگا, جب قاری صاحب قرآن پڑھیں گے, تو جب یہ مسجد آباد ہوگی تو پھر اس کا سرور اپنا ہی ہوگا, اس کا لطف اپنا ہی ہوگا. نبی پاک علیہ دوسری حدیث سماعت فرمائی, نبی پاک نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ, کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو نا قاری صاحب, تو نبی پاک نے فرمایا فرتعو, تو اس میں سے کچھ پھول چن لیا کرو. تو صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں, کہ جن میں سے آپ نے فرمایا کہ پھول چن لیا کرو. فرمایا جنت کی کیاریاں, قال المساجد, جنت کی کیاریاں رب کے گھر ہیں. جنت کی کیاریاں کیا ہیں, رب کے گھر ہیں. تو فرمایا پھر اس میں پھول چننے سے کیا مراد ہے. آپ جو فرما رہے ہیں کہ جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ نہ کچھ پھول چن لیا کرو. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت کی کیاریوں میں پھول چننے سے مراد یہ ہے جب رب کے گھر جاؤ تو اپنی زبان سے سبحان اللہ کہا کرو, اللہ جنت میں درخت لگاتا جائے گا. فرمایا جنت کی کیاریوں میں چننے سے مراد یہ ہے اللہ اکبر کہا کرو.
جنت کی کیاریوں میں چننے سے مراد یہ ہے رب کے گھر آ کے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو. جنت کی کیاریوں میں چننے سے مراد یہ ہے اپنی زبان سے اللہ اکبر کہا کرو. یہ جنت کی کیاریاں ہیں اور یہی ایک مبارک سبق ہے آج کی اس محفل کا. چونکہ یہ محفل اور رنگ والی ہے, ہونا تو ذکر رسول ہی ہے, لیکن یہ ایک افتتاحی تقریب ہے, اس میں ایک پیغام دینا ہے. اور پیغام کیا ہے کہ مسجد بنا کر ہم کہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا, نہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کی عطا کی ہے. اصل کام تو اس کو آباد کرنے کا, اس کو آباد کریں, اس کے اندر اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں اور تا حد وسعت اس کا ادب کریں, جتنا ہو سکتا ہے اس پاک گھر کا ادب کریں. یہ ایک پیغام ہے. ہم نے نا بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم لوگوں نے مسجد کو ایک گپوں کا اڈا بنا لیا ہوا ہے. لوگ آتے ہیں ادھر دنیا کی باتیں کرتے ہیں, اپنے حالات احوال پوچھتے ہیں, حالانکہ مسجد کا یہ مقصد نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا جو مسجد میں دنیا کی باتیں کریں فلا حاجتا ان کی اللہ للہ, ان کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق تو جوڑنے ہی نہیں آئے, یہ تو اپنا کوئی کام کرنے آئے ہیں. اور ویسے بھی مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. یہ حضرت ابراہیم ادم تھے نا, مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تو یکدم ٹانگیں قبلے کی طرف ہو گئیں, تو ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے ابراہیم کبھی بادشاہوں کے دربار میں بھی ایسے بیٹھتے ہیں؟ اے ابراہیم آج تو ادب چونکہ جتنا دور ہوتا جاتا ہے بندہ فیض سے بھی اتنا دور ہوتا جاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے تو پوری زندگی کے عطر نچوڑ دیے, کہا با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. علم پڑھیا پر ادب نہ کیتا, کی لینا علم پڑھ کے ہو. آج ہماری فضائی جو ہے وہ غیروں والی ہو گئی. ہم حرمین طیبین میں بھی جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں متوے اپنے حساب سے اپنی عبادتیں کر رہے ہیں. ان کو چھوڑو, ان کا اپنا فعل ہے. ہمیں مدینہ المنورہ کا ادب ایسے کرنا ہے جیسے بلال حبشی کرتے رہے ہیں. ہمیں مدینے کا ادب ایسے کرنا ہے جیسے یار غار صدیق کرتے رہے ہیں. ہمیں مدینے کا ادب اور ہمیں مساجد کا ادب ایسے کرنا ہے جیسے ابراہیم ادم کرتے رہے ہیں. آپ لیٹے ہوئے تھے, ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے ابراہیم بادشاہوں کے دربار میں بھی کبھی ایسے لیٹا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادہم ولی اللہ ہوئے ہیں, آپ نے فوراً اپنے پاؤں سمیٹے. تو آپ کی سیرت کے اندر لکھا ہے پھر ساری زندگی آپ نے پاؤں نہیں کھولے. آپ نے اس ڈر کے مارے پاؤں نہیں کھولے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اور پھر جب آپ کا جنازہ ہوا ہے بوقت غسل ہی آپ کے پاؤں جو ہیں وہ کھلے ہیں اور آپ کو اسی طرح غسل دیا گیا. تو یہ اولیاء اللہ کی سیرت ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کے گھر کا ادب کرنے کا طریقہ بتایا ہے. اور آخری بات یہ عرض کروں گا کہ امام بخاری علیہ رحمہ آپ کی سیرت کے اندر آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو ادب والی, یہ بندے کو بڑی اوپر تک لے جاتی ہیں. میں اگر حالات حاضرہ کی مثالیں دوں نا, دو اہل سنت کے عظیم علماء ہیں, ان میں سے ایک تو قبلہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کا انتقال ہو گیا, ان کی آج بھی نیٹ پہ وہ کلپ ان کا موجود ہے. آپ فرماتے ہیں میں جس مسجد کے اندر شروع میں امامت کرواتا تھا تو جب تہجد کا وقت ہوتا بچے طالب علم سوئے ہوتے تھے تو میں مسجد کی اٹھ کے لیٹرینیں دھویا کرتا تھا. یہ ہوتے ہیں اللہ والے, ایسے نہیں مقام مل جاتے بلکہ کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جب طالب علم اٹھتے تو وہ دیکھتے جی یہ مسجد کی لیٹرینیں بھی صاف ہیں, مسجد کا سارا نظام بھی صاف ستھرا ہوا ہے اور بندہ بھی باہر سے کوئی نہیں آیا. تو وہ رضوی صاحب کو مخاطب ہو کے کہنے لگے استاد جی یہ صفائی پتہ نہیں کیڑا کر جاندہ ہے. تو وہ فرمایا کرتے کوئی اللہ دا بندہ کاری جاندہ ہونا ہے. تو یہ ایک ادب کا مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک گھر کی صفائی کی برکت سے ان کو کیا مقام عطا کیا. وہ دنیا ان کے جو ہے وہ قصیدے گاتی نہیں تھکتی, ابھی تک ان کی شان میں جو ہے وہ نغمے ترانے اور آپ کی شان میں مناقب لکھے جا رہے ہیں. اسی طرح علامہ رضا ثاقب صاحب ہیں, ان کا کلپ بھی موجود ہے. آپ بھی فرمایا کرتے تھے اللہ نے جو مجھے مقام عطا کیا رب کے گھر کی صفائی کی برکت ہے. آپ بھی فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں جب میں نے مسجد کی تعمیر رکھی, چونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے جی, یہ کسی کے سامنے جا کے مانگنا چاہے وہ دین کے لیے مانگنا ہو بڑا مشکل کام ہے. لوگ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں, لوگ آنکھیں دکھاتے ہیں, لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں. یہ تو جس نے اپنا ضمیر مارا, حالانکہ مانگنا اللہ کے لیے, اپنے لیے تو مانگنا نہیں.
لیکن پھر بھی یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ تو وہ سے پوچھے نا, کبھی کسی اور بندے کو مولوی کے علاوہ کسی کو مانگنا پڑ جائے تو وہ کہے کہ میری تے بھائی جان چھڑاوے تے بڑا اوکھا کام. ایسے نہیں دین کا کام ہو جاتا. تو وہ رضا ساقی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اکثر طور پہ جب میں نے اپنا مرکز تعمیر کیا تو ہوا یہ کہ میں کسی ایسے شخصیت ہی اس کے پاس فنڈ لینے گیا, مرکز بن رہا ہے جی, اس نے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا. اپنا چہرہ ہی, کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے بات کرنے کی بجائے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا. آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا. پھر ایک وہ وقت بھی آیا, اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا. ان کو یہ جو دین کا کام ہوتا ہے یہ رکتا نہیں ہے, یہ بندوں کا محتاج نہیں ہوتا. بندے بڑا بڑا کچھ سوچتے ہیں. میں سوچا یار میں نہ آیا تو محفل نہیں ہونی, محفل پھر بھی ہو جانی ہے. میں نے حصہ نہ ڈالا تو یہ مسجد کا کام نہیں ہونا, مسجد کا کام ہو جانا ہے. دین کا کام بندوں کا محتاج نہیں ہے. بندے اپنے لیے سعادت مندی سمجھے کہ ان کو اللہ نے توفیق رفیق عطا کی ہے. تو رضا ساقی صاحب کہتے ہیں بچے سوئے ہوتے تھے تو میں اپنے مرکز کے واش روم دھویا کرتا تھا. تو یہ ایک ادب کا مقام ہے کہ علماء اکرام نے ادب کیا تو اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ آج لوگ ملنے کے لیے ترستے ہیں, لوگ ان کی قبور پہ جانے کے لیے ترستے ہیں. تو یہ اولیاء اکرام نے ہمیں ادب دیا ہے. تو پہلی بات میں نے یہ کی کہ مسجدوں, ابھی بھی مسجد کا کافی کام ہونے والا ہے. جنہوں نے ماشاءاللہ حصہ ڈالا انہیں برکتیں عطا فرمائے. جو رہ گیا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے تعاون سے ہو جائے گا. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنا ہے. سارے محبت سے کہیں انشاءاللہ برکت پڑے گی. مسجد کو آباد کرنا ہے. 5 وقت کی ادھر نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں, اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں. انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ہم یہاں پہ قبلہ قاری سفیان صاحب کے توسط سے یہاں پہ لڑکیوں کا جامعہ بھی بنائیں گے, اور انشاءاللہ مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بھی تربیت ہوگی, اور انشاءاللہ وہ بھی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نقش قدم پر چلیں گی. آج میں جمعے میں بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا میں نے پچھلے سال میں نے ویلنٹائن ڈے پہ ایک خطبہ دیا تو بعد میں مجھے ایک نمازی کہنے لگا حضرت جی یہ تہانوں کادی لوڑ ہے اس موضوع تے گلاں کرن دی. تو میں نے کہا تمہارا ذہن نہیں کام کرتا کہ دین جو ہے وہ خالی مسجد کا نہیں ہے, مسجد کا خالی دین نہیں ہے. لوگوں نے یہ سمجھ لیا نماز روزے تک 3 محدود ہو گیا, اس کو مسجد کے اندر رکھو, باہر کے معاملات باہر کے ہیں, اس کو باہر والے معاملات کے اندر اسلام کو نہ انٹر کرو. حالانکہ اسلام ہر موڑ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہر موڑ میں. لوگ سمجھتے ہیں یار آدھے کپڑے پہننا ترقی ہے, مغرب والے آدھے کپڑے پہنتے ہیں بڑی ترقی کر رہے ہیں. اگر آدھے کپڑے پہننے ہی ترقی ہوتا تو جانور صاحب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتے, ان کے تو کپڑے ہی کوئی نہیں ہوتے. تو اس لیے اسلام کے اندر ہی عزت ہے, اسلام کے اندر ہی بقا ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے میری آنے والی نسلیں بھی باحیا ہو جائیں, میری آنے والی نسلیں بھی قرآن پر عمل کرنے والی ہو جائیں, تو ان کو مغرب کا کلچر نہ سکھاؤ, ان کو محمد عربی کا دین پڑھاؤ, ان کو حضور کا دین پڑھاؤ. ان کو روشنی وائٹ ہاؤس کی نہ دلواؤ, ان کو روشنی گنبد خضرا کی دلواؤ. جب سینے کے اندر گنبد خضرا کا نور اترے گا اللہ ماؤں میں بھی ممتاز قادری پیدا کر دے گا. اللہ ماؤں کے اندر سے جو ہے وہ غازی علم الدین جیسی ہستیاں پیدا کر دے گا. تو انشاءاللہ ہمارا مدرسہ بھی بنے گا, انشاءاللہ یہ مسجد انشاءاللہ اپنے عروج پہ جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ قاری صاحب نے اور ان کے دیگر دوستوں نے اس مسجد کو بنایا ہے, مجھے امید ہے اخلاص چونکہ بندے کو بڑا آگے لے جاتا ہے, بڑا آگے لے کے جاتا ہے. انشاءاللہ یہ مسجد آباد و شاد ہوگی اور قیامت کی صبح تک آباد رہے گی. انہوں نے بھی چلے جانا ہے, میں نے بھی چلے جانا ہے, آپ نے بھی چلے جانا ہے. ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس کے اندر جب نماز پڑھیں گی ہمیں قبر کے اندر راحت ملے گی, ہمیں قبر کے اندر سکون ملے گا. میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی, میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا, وما علینا الا